السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گی اور ہنسے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بھئی آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں وائس اوور، تو پلیز لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی چینل کو جلدی سے کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی، زمین پر بچھی کارپیٹ پر لیٹی چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ مٹی کا وہ کمرہ چپ تھا تو اسے آسائش زدہ کمرہ اس کے وجود کو انگاروں کی طرح جلا رہا تھا۔ 2 دن سے اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، کھانا پانی تک اسے نہ دیا گیا تھا۔ جو چیز وافر مقدار میں ملی وہ گالیاں تھی۔ آلیان خان کے کمرے کے باہر کھڑے وہ دروازہ بند کیے رہی۔ اس کی سرمئی آنکھیں رو رو کر محترم تھی۔ یہ حویلی، یہ رشتے اس کے لیے نہ رہے تھے۔ اس کی کسی غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 دن میں اسے بہت اچھی طرح سے بتا دیا گیا تھا۔ اس سے اچھا وہ پتھروں اور مٹی کا گھر ہی تھا۔ وہ سسک سسک کر روتی تھی۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش اسے ایک اور جہنم میں لا کر پٹک چکی تھی۔ وہ جھونپڑا جہنم تھا تو یہ حویلی بھی جہنم ہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ اس کے دروازے کے لاک میں باہر سے چابی گھمائی جا رہی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت سفید ہو گئی تھی۔ آلیان زاویار جتنے غصے میں تھے، اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ نہیں جانتی تھی۔ جو جانتی تھی وہ روح سنسنا دیتا تھا۔ سامنے تبانہ خانم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی منہ موڑ گئی تھی۔ سرمئی آنکھیں بھل بھل بہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ٹرے اس کے سامنے رکھ گئی تھی، خود اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ زمر خان گھٹنے سمیٹتے ان میں چہرہ دے گئی۔ بدن غم و غصے سے لرز رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہوں گے کہ میں نے اتنے ماہ تمہاری خبر نہیں لی، تم سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر چاہتی تو تم سے ملنے آ بھی سکتی تھی۔ تبانہ خانم کی بات پر زمر خان نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ گلابی محترم آنکھوں میں یہی سوال پنہاں تھے۔ تمہیں یہ بھی لگتا ہوگا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ زمر خان سر اس بات میں ہلاتی روتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا ہی لگتا تھا، اس سے زیادہ اس کی موریں اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہیں۔ تبانہ خانم نے روٹی کے ساتھ بکرے کے گوشت کی گریوی لگاتے زمر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ رکھائی سے منہ پھیر گئی تھی۔ تبانہ خانم نے بھاری دل کے ساتھ وہ نوالا واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ تم نے مجھے دیکھا ہوگا، میں نے کبھی تمہارے باپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ تم سب کو یہی لگتا ہوگا کہ خان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اسی محبت میں اس پر جان نثار کرتی ہوں۔ میں صرف ایک اچھی بیوی ہوں، اچھی ماں نہیں۔ تبانہ خانم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ خان بہت اچھا ہے، مجھ سے بے حد محبت بھی کرتا ہے، مگر بدلے میں انہوں نے مجھ سے صرف تابعداری مانگی، یعنی ان کے کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات پر مجھے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے تھے میں کمرے سے نہ نکلوں، تب تک کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی جب تک وہ نہیں چاہتے تھے۔ کتنی بار وہ دن چڑھے تک سوئے رہتے تھے، میں صوفے پر بیٹھے انہیں دیکھتی رہتی۔ رات سے صبح اور صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ وہ اگر سوئے ہیں تو کمرے میں ایک کھٹکا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا بیڈ سے اٹھ کر اب میں صوفے پر چلی جاؤں تو مجھے جانا ہی ہوتا تھا۔ تبانہ خانم زخمی سی مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ زمر خان ایک بار پھر سے سر گھٹنوں میں دے گئی۔ اسے تبانہ خانم کی ایسی دکھی داستان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمیشہ تبانہ خانم کو جس چیز پر ہاتھ رکھتے دیکھا، آلیان خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے وہ چیز تبانہ خانم کی ملکیت کر دی۔ باورچی خانے کا ایک کام کرتے نہیں دیکھا تھا، آلیان خان نے کبھی کرنے ہی نہ دیا تھا۔ بدلے میں تابعداری مانگ لی تو کیا غلط تھا؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے تنفر سے سوچ رہی تھی۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ خان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، شاید کرتا بھی ہے۔ اس کا ثبوت یہ کہ آج تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جو منہ سے نکالا پورا کیا، مگر میری سانسیں تک ان کے حکم پر چلتی ہیں۔ اتنا کچھ بابا نے آپ کے نام کا رکھا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، زمین جائیدادیں، اور کیا چاہیے؟ زمر خان نے سر اٹھاتے ہوئے نحوست سے کہا۔ وہ گاڑیاں میں نے کبھی خود نہیں چلائیں۔ کیا چلائیں؟ مجھے کہیں جاتے دیکھا تم نے؟ یہاں تک اپنے بھائیوں کے گھر بھی مجھے جاتے دیکھا؟ تبانہ خانم نے جواباً سوال کیے۔ بابا آپ کو باہر کے ملک کتنی مرتبہ لے کر گئے ہیں، آپ کے بھائی آپ کو آ کر مل جاتے ہیں۔ کتنی شاندار عورت ہیں آپ، کتنی شاندار دعوتیں ہوتی ہیں جب جب وہ حویلی آتے ہیں۔ بابا اپنی جان بھی آپ پر نثار کرتے ہیں۔ زمر نے تلخی سے کہا۔ میرے لیے حویلی کا کمرہ اور باہر کا ملک ایک جیسا ہے، یہاں بھی کمرے میں بند اور وہاں بھی۔
7 پردوں میں 10 ملک دکھا دیے، 4 دن کمرے میں گزارتے، 1 دن پاس کسی ہوٹل میں لے جاتے تھے، بس یہی میری تفریح تھی۔ ناشکری ہیں آپ، مجھ سے پوچھیں اگر اس سے کہتی تھی اس جھونپڑے سے باہر 10 منٹ کی دوری پر مجھے کہیں لے جائے، اس کی جیب خالی ہوتی تھی، اسے پیسے یاد آ جاتے تھے، مجھ پر جو خرچ کرتا تھا وہ گنتا تھا، میرے برانڈڈ سوٹ، میری عیاشیاں اسے چبھتی تھیں۔ وہ تبانہ خانم کی بات کاٹ گئی تھی۔ محبت کرتا تھا تم سے، جینے دیتا تھا تمہیں، تبانہ خانم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، سرمئی آنکھیں شدت گریہ سے بہنے لگیں۔ کرتا تھا، بے حد کرتا تھا، جینے بھی دیتا تھا، مگر مجھے سانسیں نہیں آتی تھیں۔ میں محبت کے بغیر رہ سکتی ہوں مورے، ان آسائشوں کے بغیر نہیں رہ سکتی جو بابا نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر پیسے کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے تبانہ خانم کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ مورے بہت مشکل تھا اس گھر میں رہنا، وقت ہی نہیں گزرتا تھا، سارا دن اندھیرے میں بیٹھ کر مٹی کی دیواروں کو دیکھتے رہنا۔ مجھے تو وہ دیکھ کر وقت گزار لیتا تھا۔ میں کیا کرتی مورے؟ کیا چاہتے ہیں سب؟ میرے بچے بھی اسی مٹی کے گھر میں پلتے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ترستے رہتے، اس لیے میں نے اس کا بچہ اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ وہ جانتا ہے یہ سب؟ نہیں، اگر اسے پتہ چل جاتا وہ زبردستی بچہ پیدا کرواتا۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، عالیان خان، زاویار جیسے۔ اسے اپنی مردانہ انا بہت پیاری ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ اس نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا سمر؟ کیا اس بات پر تمہیں تانے دیے؟ تبانہ خانم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں تانے دیتا وہ مجھے؟ وہ جانتا تھا میں ایسی نہیں ہوں، وہ جانتا تھا مجھے ماڈل بننے کا شوق تھا، وہ تو اپنے نصیب پر اتراتا تھا، اور اتراتا بھی کیوں نہ۔ زمر خان اس کا نصیب بن گئی تھی جسے ہر سانس کے ساتھ اس نے مانگا تھا۔ مغرور تھا وہ خود پر، کیونکہ میں اس کی تھی، وہ اپنے سانسوں صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تم نے اس کا غرور پاش پاش کر دیا۔ تبانہ خانم کی بات پر اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی، سرمئی آنکھوں میں کرب سا امڑ آیا تھا۔ تم نے صحیح کیا یا غلط میں تمہیں احساس کروانے نہیں آئی، تم عالیان خان کی بیٹی ہو، وہی مغرور، صفا، خود پسند۔ تم نے جو کیا، تم یہ امید رکھو کہ التمش تمہیں معاف کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت دھوکہ دے تو مرد کے دل سے ہی نہیں اس کی زندگی سے بھی نکل جاتی ہے، اب وہ تمہیں اپنائے گا، بھول جاؤ۔ تبانہ خانم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میں کون سا اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں؟ وہ جھونپڑا اور وہ غریبی اسے ہی مبارک ہو، لے آئے اپنی جیسی عورت اپنی زندگی میں، میں مر کر بھی اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ شدت غریہ سے چیخی تھی، ٹرے اٹھا کر زمین پر پھینک دی تھی، کانچ کی پلیٹ ٹوٹ گئی تھی، کھانا زمین پر بکھر گیا تھا، کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ مورے میری طلاق کروا دیں اس سے، خدا کے لیے میرا نکاح 2 بچوں کے باپ سے کر دے، مگر وہ حیثیت میں ہمارے ہم پلہ ہو۔ مجھے شاندار گھر، گاڑیاں، آسائش سب چاہیے، مجھے وہ غریب آدمی نہیں چاہیے۔ میں پھر سے بھاگ جاؤں گی، میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی، مگر التمش خان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے بال نوچ سے چیخ رہی تھی۔ وہ واپس لے جاتا تو وہ عزت نہ کرتا جو کرتا تھا، غربت کے ساتھ اب وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ زمر خان کی رنگت متغیر زرد ہو گئی تھی، وہ خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ خان! تبانہ خانم تیزی سے عالیان خان کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹی ہے ہماری، ناسمجھ ہے، معاف کر دے۔ اس سے پہلے عالیان خان زمر کی طرف بڑھتے تبانہ خانم بیچ میں حائل ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے مقابل آنے کی خانم؟ وہ تبانہ خانم پر سرد سرخ آنکھیں کاٹ گئے۔ خان وہ تبانہ خانم نے گھبراتے ہوئے اپنی چادر درست کی تھی، ایک سرد سرخ نگاہ پر ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ یہی تھی ان کی اوقات، اگر وہ کوئی سمجھتا تو۔ یہ بیٹی نہیں ہے، بے حیا ہے، بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، اگر ایسی ہوتی تو انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ وہ تبانہ خانم کو سختی سے پیچھے کرتے زمر کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں تھپڑوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تبانہ خانم روتے ہوئے یہ دیکھ رہی تھی، عالیان خان کے مقابل آنے کی آج بھی اس میں جرأت نہیں تھی۔ چیخوں کی آواز سنتے ارتضیٰ خان جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، بھاگتے ہوئے زمر خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے عالیان اور زمر خان کے درمیان میں بیچ میں حائل ہوا تھا۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے آپ کی زمر۔ وہ بے یقینی سے عالیان خان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، مجھے بہت پہلے اسے مار دینا چاہیے تھا، اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ عالیان خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زمر خان ارتضیٰ کی پشت کے پیچھے کھڑی تھی، وہ ہنسیوں سے رو رہی تھی، اس کی سرمئی آنکھوں میں خود سری مزید بڑھ گئی تھی۔ پھر مار دیتے، اب تک کیوں نہیں مارا؟ میرا مالک اس زاویار کو کیوں بنایا؟ کیوں میرا نکاح ایک نوکر سے کر دیا؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ بابا نہیں، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہیں۔ ارتضیٰ خان عالیان کو پیچھے دھکیلنے لگا جو زمر کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ کیا فرق رکھا میں نے بیٹا اور بیٹی میں؟ اس نے میری محبت کا یہ سلا دیا۔
عالیان خان کرب سے بولے تھے۔ بہت فرق ہے بیٹے اور بیٹی میں بابا، غلطی کر دی۔ بیٹا غلطی کرے تو اسے سینے سے لگایا جاتا ہے اور بیٹی غلطی کرے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ ارتضیٰ کی پشت کے پیچھے کھڑی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، دفن تو میں کروں گا تمہیں، گولیوں سے تمہیں بھون ڈالوں گا۔ عالیان خان تن فن کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ زندہ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ ارتضیٰ خان نے مڑتے ہوئے زمر کو تعصب سے دیکھا۔ چہرہ تھپڑوں سے سوج چکا تھا۔ بات ہی مت کرو تم مجھ سے، جس دن مجھے گولی ماری اس دن سے تم میرے لیے غیر ہو گئے ہو۔ تم سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ نفرت امیز لہجے میں پھکاری تھی۔ زمر سمجھو میں مجبور تھا، تو پھر میں بھی مجبور ہوں۔ خدا کے لیے تم سب میری جان چھوڑ دو، مجھے اپنی مرضی کی زندگی جینے دو۔ وہ ارتضیٰ کی بات کاٹتے روتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اپنی بہن کے آنسو سے درد دے رہے تھے۔ اسے گولی مارنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہ جانتا تھا۔ تبانہ خانم لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ عالیان خان کہاں گئے، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ میں یہاں بھی نہیں رہوں گی، میری جگہ یہاں نہیں تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر میں اپنی جان دے دیتی ہوں۔ زمر خان پیروں میں جوتا پہنتے چادر سر پر اوڑھتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ خان تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ زمر خان لاؤنج میں کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ زمر خان کی آنکھوں کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ سیاہ آنکھیں زمر خان کے گالوں پر گڑی تھیں جہاں انگلیوں کے نشان تھے۔ زاویار کے سینے میں برچھی سی کھوبی تھی۔ یہ نشان اسے تکلیف دے گئے تھے۔ وہ مٹھیاں دبوچے اسے دیکھے گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمر خان کو سینے سے لگائے رخ پلٹ گیا تھا، ورنہ عالیان خان کی پستول سے نکلتی گولی زمر خان کا دماغ چیر دیتی۔ عالیان خان نے تیزی سے اپنا پستول والا ہاتھ نیچے کیا تھا، ورنہ زاویار خانزادہ پر گولیاں چل جاتی۔ پستول سے نکلتے فائر فرش پر برستے رہے۔ وہ ہانپتے ہوئے پستول خالی کر گئے تھے۔ ارتضیٰ تبانہ خانم فقر رنگت سے عالیان خان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پستول زمین پر پھینکتے شکست کودگی سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، گردن جھکا لی تھی۔ زمر خان ان کی گردن جھکا گئی تھی۔ زمر خان زاویار سے الگ ہوتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عالیان خان اسے گولی مارنے لگے تھے، وہ دیکھ چکی تھی۔ اسے لگتا ہے ہمارے لیے سب آسان ہے، التمش کے ساتھ نکاح کیا، سب کو یہی لگتا ہے میری بیٹی میں عیب تھا، جو راتوں رات اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی اس انسان کے ساتھ جس کے باپ کا ہی نہیں پتا۔ عالیان خان کی بات پر زاویار خانزادہ اپنی آئیبرو انگلی سے مسلنے لگا۔ یہاں بھی اسے تکلیف ہوئی تھی۔ خود کچھ بھی کہہ دے، کوئی دوسرا اس کے دل سے جڑے رشتوں کو کچھ کہتا تھا، اسے ہرٹ ہوتا تھا۔ یہ سوال آپ لالا سے پوچھے کہ میرا نکاح کرنے کے لیے وہی انسان ملا تھا، سزا دینی ہی تھی تو حویلی لا کر اپنے جیسے کسی انسان سے نکاح کر دیتے۔ التمش خان سے کر دیا جس کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق شرمساری ہے، پھر مجھے کیوں اس کے ساتھ باندھا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زاویار اور ارتضیٰ خان نے اسے مشتعل نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجال ہے اس کی زبان رکتی ہو۔ عالیان خان نے گردن اٹھاتے اسے خون اتری نگاہوں سے گھورا تھا۔ میں اسے مار دوں گا زاویار، اس کی قبر ڈبہ نہ ڈالوں گا، اسے التمش کے پاس واپس چھوڑ کر آؤ۔ عالیان خان گرجے تھے۔ لاؤنج میں زرکا خانم، مرینا خان، یہاں تک کہ ملازمائیں بھی آ چکی تھیں۔ زاویار خان ضبط سے سب دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ خان لاؤنج کے وسط میں منہ پر ہاتھ پھیرتے چکر لگا رہا تھا۔ مجھے مار ڈالیں مگر میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ زمر خان کی ہچکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں کی نفرت یاد آئی تھی، اس کی آنکھوں میں اترا خون یاد آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر تھا وہ ان شفاق مردوں کے ہاتھوں مر جائے۔ آج رات تک یہ یہاں رک سکتی ہے، اس کے بعد میں اسے مار ڈالوں گا اور کہہ دوں گا غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اس کا وجود مجھے اپنی حویلی میں نہیں چاہیے۔ عالیان خان بھاری قدموں سے زنان خانہ عبور کر گئے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، زاویار خانزادہ نے زمر سے سرد لہجے میں کہا۔ اپنی قبر قبول ہے مگر التمش کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، وہ ہٹ درمی سے کہتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ بھاری بھوٹوں کی دھمک سے ارتضیٰ خان کے مقابل آیا تھا۔ مرینا خان کی سانسیں الجھی تھی۔ زاویار، مرینا چیختی ہوئے زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ ادھر ہی رک جاؤ تم، میرے لالا اور میرے بیچ کسی کو آنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ ارتضیٰ خان کی سید سرخ تنبیہی نگاہ پر وہ وہیں رک گئی تھی، آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ لالا کا رشتہ تم نے کب سے ختم کر دیا، آج اگر تم زندہ ہو تو سمجھو میں نے رشتہ ہی نبھایا ہے، تم جیسے بغیرت اپنی کہی کسی بات پر پورا نہیں اترتا۔ زاویار خانزادہ چبا چبا کر بولا۔ ارتضیٰ خان سر کو جھکائے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ سیاہ آنکھوں کی گاٹھ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باپ کی جگہ دیتے تھے تو مجھے کسی رشتے کسی بات کی لاج نہیں رکھی، تمہیں زندہ چھوڑا کیونکہ مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا۔ یہ ہوتا ہے غیرت مند انسان، ایک مرد۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے گر جاتا۔ ارتضیٰ خان نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ نظریں اٹھاؤ ارتضیٰ خان، جب اپنی بھابھی کو بھگاتے ہوئے شرم نہیں آئی تو کیسی شرم؟ وہ ایک دم چیخا تھا۔ میں نے عائش کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا لالا، میرے لیے وہ قابل احترام۔ اس سے پہلے ارتضیٰ خان بات مکمل کرتا، زاویار خانزادہ پوری قوت سے اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔
ارتضیٰ خان نے سختی سے مٹھیاں دبوچی تھی۔ مرینا خان، سرکا خانم، تبانہ خانم بے بسی کی تفسیر بنی کھڑی تھیں۔ آئندہ اس کا نام لیا زبان کاٹ ڈولوں گا۔ قابل احترام وہ صرف میرے لیے، تم جیسے بغیرت انسان اسے قابل احترام سمجھو یہ احترام لفظ کی بھی توہین ہے۔ وہ نفرت امیز لہجے میں کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر کے معاملے سے دور رہنا، ورنہ جو موت میں نے تمہاری فی الوقت ٹال رکھی ہے وہ جلد تمہیں مل جائے گی۔ مرینا کے بیوہ ہونے کے بعد اس کی شادی میں خود کرواؤں گا، زاویار نے پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ خان کے جبڑے تنے تھے، اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ غیرت نے جوش مارا تھا۔ زاویار خانزادہ ارتضیٰ خان کے تنے نکوش دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ بے غیرتوں کی بھی غیرت جوش مارتی ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ فکر مت کرو، تمہارے مرنے کے بعد میں مرینا سے نکاح کر لوں گا۔ یہ وار بڑا ہی کاری تھا۔ ارتضیٰ خان کی رگوں میں دوڑتا خون ابلنے لگا، اس کی کن پٹی کی رگیں ابھرنے لگیں، ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ زاویار خانزادہ تنزن مسکراتے ہوئے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ مرینا خان ارتضیٰ خان کی خاموشی پر اس کے مقابل آئی تھی، اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی زرکا خانم جیسی گزرے گی، مگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی۔ میری زندگی تو زرکا خانم سے بھی بدتر گزرے گی، کیونکہ میرا شوہر ایک غیر عورت کے لیے رو سکتا ہے، مگر اپنی بیوی کے لیے تو اس کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ مرینا خانم تمسخراتی لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ خان اپنے بھڑکتے خون پر بامشکل قابو پاتے ہوئے تیزی سے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے بھابی؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے کا قتل کر دیں؟ تبانہ خانم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رشتے ریت کی زروں کی طرح ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ کوئی بھی سویلی میں خوش نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بددعائیں ہم سب کو لگ گئی ہیں۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی دن رات بھوکی رہتی تھی۔ ہم سب نے تب کیوں زاویار کی نفرت کو بڑھاوا دیا؟ تبانہ خانم کی آہیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ سبز رنگ کے زنگ آلود لوہے کے دروازے کے آگے بنے 2 اسٹیپ میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ بارش 2 دن سے لگاتار برستی رہی تھی، کبھی رک جاتی پھر کبھی برسنے لگتی۔ وہ جانوروں کے باڑے میں 2 دن سے تھا، اپنے گھر میں قدم نہیں رکھ سکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ادھر آ کر بیٹھا تھا، اندر جانے کی وہ ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس کا گھر جھونپڑا تھا یا مکان تھا، صرف اسی کے دم سے تھا۔ اندر قدم رکھتا تو دل پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس کے وجود کے ساتھ اس کا دل بھی بھیگتا جا رہا تھا۔ ایک آخری بادرو سے یہ سب سہنا تھا، اسے تکلیف برداشت کرنی تھی۔ یہ پہاڑ خود کے وجود پر سہنے تھے۔ سرمئی آنکھیں اس کا سب کچھ لوٹ چکی تھی۔ وہ شکست خوردہ سا قدموں سے اٹھائے ہوئے تھا، کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کی جیب سے چابی نکالی تھی۔ تالا کھولتے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ رو رو کر چیخنا چاہتا تھا۔ وہ یہ قبول کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہاڑ اسے اپنے وجود پر سہن نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ اس کے ستیلے باپ نے اسے جب اس کے اپنے ہی گھر سے نکالا وہ تب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ جب اسے پہلی بار اسے گندی گالی دی گئی، اسے ناجائز کہا گیا، وہ تب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ جب اس کی موریں مر گئی وہ تب بھی نہیں ٹوٹا تھا، مگر جب زاویار نے اس پر یقین نہیں کیا وہ تب بھی نہیں ٹوٹا تھا، مگر وہ آج ٹوٹ گیا تھا۔ سرمئی آنکھیں اس کے لیے ظالم تھی۔ وہ رو رو کر چیخو پکار کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان آنکھوں کے ظلم پر مر چکا ہے۔ وہ گیٹ کھولتے اندر داخل ہوا۔ آج پہلی بار کیچڑ زدہ صحن میں اس کا پیر پھسلا تھا۔ وہ اس گیلی مٹی کے صحن میں گر گیا تھا۔ سفید کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے۔ وہ چت لیٹے آنکھیں موند گیا تھا، اٹھنے کو دل نہ کیا۔ وہ سنبھل جائے وہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے اجڑنے کا غم منانا چاہتا تھا۔ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہونا چاہتا تھا۔ بارش اس پر تیزی سے برستی رہی۔ برفیلی بارش میں وہ لیٹا رہا۔ یکدم وہ مجھ سے اسے کہکے لگانے لگا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر وہ خود پر ہنس رہا تھا۔ وہ اپنی غریبی پر ہنس رہا تھا۔ وہ اپنے اس جھونپڑے پر ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہتی رہی۔ بارش کا پانی اس کا بھرم رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس عورت کے لیے کبھی نہیں رویا، وہ خود سے کہہ سکے گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ زمین بوس واش روم کی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ دل کی تکلیف بڑھنے لگی۔ ایک دن اور صبر کر لیتی سمر بیوی، جو تم چاہتی تھی وہ تمہیں مل جاتا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کبھی نہ بچھڑتا۔ وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے آسمان کو دیکھنے لگا۔ برستی بارش پھر سے اس کی آنکھوں کا حصہ بنی تھی۔ اگر تم یہ سب نہ کرتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ تم ایسی ہو؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ شاطر، مکار، بے حس عورت، وہ حلق بل چیخا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ نفرت کو بھی خود سے نفرت ہونے لگے۔ وہ زیانی چیخ رہا تھا۔ ایک بار وہ پھر سے چت لیٹ گیا تھا، آنکھیں موند لی۔ برستی بارش اس کی جان لے کر رہے گی، وہ اسے یقین تھا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ بخار میں چل رہا تھا، بدن انگیٹھی کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا مگر نقوش خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ وہ روئے گا نہیں، تڑپے گا نہیں، دل کو سمجھا لیا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی پانی کی بالٹی کی طرف بڑھا۔ پانی یخ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بالٹی اٹھاتے اپنے جسم پر بہانے لگا۔ بالوں چہرے سے مٹی دھلتی رہی۔ اس کا وجود سردی سے کانپتا رہا۔ وہ پانی بہانے کے بعد بالٹی زمین پر پوری قوت سے پھینک چکا تھا۔ بالٹی دور جا گری تھی۔
وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کمرے میں رکھے لوہے کی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اس بے حس عورت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ بستر کی سلوٹوں میں بھی وہ تھی۔ اسے ایک کمرہ کاٹ رہا تھا۔ التمش نے الماری سے ایک ایک کرتے اس کی ہر چیز پھینک دی تھی۔ اس سے نفرت شدید تھی تو اس کی ہر چیز سے بھی نفرت کرنا بنتا تھا۔ وہ الماری خالی کر چکا تھا اور وہ جھک کر اپنی ایک ایک چیز تلاش کر رہا تھا، اپنے کپڑے، اپنی مورے کی کچھ نشانیاں جو اس نے اس بے حس عورت کے لیے رکھی تھی، حوالے کی تھی۔ وہ اپنے مورے کی خوشبودار چادر اوڑھتے سینے سے لگائی تھی۔ وہ صوفے پر سفری بیگ رکھے اپنے کپڑے ٹھونس رہا تھا، زمر کے کپڑوں پر پاؤں رکھے کھڑا تھا۔ جیکٹ کی جیب سے پیسے نکالے جو گیلے ہو چکے تھے، انہیں مسلتے ہوئے پھینک گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جھٹکے کھا کر وہ ان پیسوں کی طرف بڑھا۔ مرتی تھی وہ ان پیسوں پر، کچھ تو ہے ان میں ایسا۔ وہ ہنستے ہوئے نوٹ سیدھے کرنے لگا مگر وہ پھٹ چکے تھے۔ اسے افسوس ہوا جن پیسوں پر وہ جان دیتی تھی وہ انہیں پھاڑ چکا تھا۔ وہ الماری کے لاکر کی طرف بڑھا، چابیاں تلاش کرتے ہوئے لاکر کھولنے لگا۔ زمر خان کو وہ پیسے دیتا رہتا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکیں۔ لاکر میں سے اس نے ٹوٹی سے سونے کی چین نکال کر مٹھی میں دبوچ کر اسے دور اچھال دیا۔ ہر چیز سے نفرت، شدید نفرت تھی۔ لاکر میں پڑے چند ہزار تھے، وہ نکالتے اپنے پرس میں ڈالنے لگا۔ کرائے کے لیے اسے ان پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ ایک کارنر میں رکھے ایک ڈبے کی طرف بڑھا جس میں کچھ دوائیاں پڑی تھی، درد اور بخار کی دوائیوں کے پتے۔ اس نے ایک پتے سے 2 گولیاں نکال کر پانی سے پھانکی تھی۔ ڈبے میں پڑے ایک پتے کو دیکھتے اس کا وجود لرزنے لگا۔ اسے اس عورت پر یقین نہیں آ رہا تھا، شک کرنا تو بنتا تھا۔ وہ گولیوں کا پتہ نکالتے اس کا نام موبائل پر گوگل کرنے لگا۔ اس پتے میں سے اکثر اسے گولی کھاتے دیکھا تھا، پوچھنے پر سر درد کی دوا کہتی تھی۔ وہ اتنا الو کا پٹا تھا، وہ جو کہتی تھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا، اسے کمرے چکراتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ اسے اس طرح بھی لوٹ سکتی ہے، وہ کیسے یقین کرتا؟ وہ چارپائی پہ بیٹھے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے رہا، جسم بخار اور نکاہت سے کانپتا رہا۔ یہ والا دھوکہ بھی اس کے وجود کو جھٹکا دے رہا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے زمین پر سے موبائل اٹھایا اور کانپتی انگلیوں سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ زمر خان نے اپنے گربان میں ہاتھ ڈالتے بٹنوں والا موبائل نکالا تھا۔ التمش کالنگ دیکھتے اس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہوئے بٹنوں والے چھوٹے سے موبائل میں سم کنورٹ کی تھی تاکہ کوئی جان نہ سکے اس کے پاس موبائل ہے۔ اسمارٹ فون ساتھ لاتی تو زاویار خان زیادہ دیکھ لیتا اور تو اسے فون نہ رکھنے دیتا۔ زمر خان نے گہرا سانس لیتے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ شاید اس کی واپسی چاہتا ہے، جتنی محبت کرتا تھا وہ اسے معاف کر سکتا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی، مگر وہ اس سے صرف طلاق کا مطالبہ کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، وہ بولا نہیں تھا، بس کہ اس کی سانسیں گونجتی رہی۔ زمر خان اس کی سانسوں سے بھی خوف آ رہا تھا، عجب سا خوف۔ وہ فون کان سے لگائیں کانپنے لگی۔ کیوں کیا تم نے؟ اس سے پہلے وہ فون بند کرتی اسپیکر پر اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ تم جانتے ہو سب؟ زمر نے اپنی آنکھیں مسلتے آہستگی سے کہا۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، ایک بار بتا دو کہ سب کب تم نے پلان کیا اور کیسے کیا؟ التمش چرپائی سے اٹھتا انگیٹھی کی جانب آیا، پنجوں کے بل بیٹھتے انگیٹھی چلانے لگا۔ وہ ایئرپورٹ کان سے لگائے ہوتا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی میں تمہارے ساتھ نباہ کر لوں التمش، مگر یہ بہت مشکل تھا۔ زمر نے پرسوز ہچکی لی تھی۔ کیسے کیا یہ سب؟ کب پلان کیا؟ اس کی ہچکیاں، اس کا رونا پہلی بار اس پر اثر نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف ہچکیاں بلند ہونے لگی، سب کی مار دھتکاروں سے اذیت دے رہی تھی، غم سے دل پھٹ رہا تھا۔ کیسے کیا سب؟ التمش کی آواز بلند ہوئی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ زمر نے روتے ہوئے پوچھا۔ جاننا چاہتا ہوں تمہارے اندر زہر کب سے بھرا ہوا ہے؟ ایک عورت نے میرا استعمال کیسے اور کب کیا؟ مجھے یہ سب کچھ جاننا ہے۔ جان کر کیا کرو گے؟ وہ اپنی گلوگیر آواز پر قابو پاتے رکھائی سے بولی تھی۔ میرے بستر پر سونے والی عورت کتنی گھاگ تھی مجھے جاننا ہے۔ اس کے لہجے کی حقارت پر زمر خان کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، وجود لرزنے لگا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرے قابل نہیں تھے۔ زمر خان کی آواز پھٹی ہوئی تھی، رو رو کر گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی، زیادہ چیختی تو آواز پھٹنے لگتی۔ وہ ہنسنے لگا تھا، ہنستے انگوٹھی چلا رہا تھا، اس کی ہنسی بھی حقارت زدہ تھی۔ زمر خان کا وجود جلنے لگا۔ تم وہ عورت ہو جو وقت پڑے خود کو بیچ دے۔ التمش وہ پوری قوت سے چلائی۔ چلاؤ مت، کاش تم میرے سامنے ہوتی، میں تمہاری زبان کھینچ ڈالتا، مجھ پر سے تم اپنا ہر حق کھو چکی ہو۔ وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ زمر اپنی جگہ پر جامد رہ گئی تھی۔ وہ بہت بار چیخا تھا، چلایا تھا، مگر آج اس کے چیخنے میں بھی حقارت اور نفرت دزہک تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے تم نے یہ سب پلان کرتے کسی مرد کا سہارا تو نہیں لیا؟ بکواس بند کرو التمش، میں ایسی نہیں ہوں، وہ پھٹی آواز کے ساتھ چلائی تھی۔ میں نہیں جانتا تم کیسی ہو، میں اتنا جانتا ہوں تم سب کر سکتی ہو، بس تم سب کچھ ہو، بس عورت نہیں ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ دوسری جانب زمر خان نے اپنی تنفس زدہ سانسوں پر بمشکل قابو پایا تھا۔
اتنی نفرت سہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیسے کیا تم نے؟ وہ دہاڑتا زمر خان نے فون مضبوطی سے تھاما۔ میں نے اپنی سہیلی ناز سے مدد لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا آج ایک جرگہ بیٹھایا گیا ہے جس میں زاویہ ارتضیٰ علیان خان شرکت کریں گے۔ جرگہ جہاں پر ہو رہا تھا وہ راستہ ناز کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا۔ اس نے مجھے جرگے کے اوقات بھی بتا دیے تھے۔ واش روم کی چھت گری، میں نے تب یہ سب کچھ سوچا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اس سے پہلے بھی تم یہی سوچے ہوئے تھے، چھت گرتی یا نہ گرتی تو مجھے دغا ضرور دیتی۔ تمہاری فطرت میں ہی دھوکہ دینا ہے۔ پہلے اپنے باپ بھائی کو دھوکہ دیتی رہی، اب اپنے شوہر کو دھوکہ دے دیا۔ کہتے ہیں عورت سے نکاح کرنے سے پہلے اس میں حیا، اس کی پاکیزگی دیکھنی چاہیے۔ میں تمہاری صورت پر مر میٹھا تھا، آج مجھے تمہاری خوبصورت چہرے سے نفرت ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ لہجے میں نفرت تھی، شدید نفرت تھی۔ التمش۔ وہ اس بار چیخ بھی نہ سکی، اس کے لب بس کپ کپا رہے تھے، ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی تھی۔ وہ یہ لفظ خود کے لیے برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ شکر ہے میرا تم سے کوئی بچہ نہیں ہوا، ورنہ وہ بھی کل کو میری طرح شرمساری سے گردن جھکائے ہوئے ہوتا۔ وہ اپنی نفرت میں آخری کیل ٹھونکتا فون بند کر چکا تھا۔ زمر خان فون پھینکتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر اونتے منہ لیٹی وہ ہنسیانی رو رہی تھی۔ اس کی اتنی نفرت اسے جلا رہی تھی۔ وہ نفرت کرے گا، اتنی شدت سے کرے گا۔ وہ روتی رہی، شدت گریہ سے روتی رہی، اپنی دھڑکنوں کو نوچتی رہی۔ وہ جو ذرا سا دھڑکتا تھا، اب یہ مرد اتنا سا بھی دھڑکتا نہیں چاہیے تھا۔ التمش جلتی انگیٹھی چارپائی کے بستر پر پھینک چکا تھا۔ بستر تیزی سے جلنے لگا، اس کی ہر یاد، ہر خوشبو، ہر سلوٹ مٹنے لگی۔ بستر سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگ کی لپیٹوں کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایسی ہی آگ جل رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ شاید یہ کمرہ، یہ دیواریں اس پر ہنس رہی تھی۔ اسی چھت تلے اس عورت سے شدید محبت کی تھی۔ اس کے ناز و نخرے اٹھائے تھے۔ یہ کمرہ، یہ در و دیوار گواہ تھے اس عورت کے لیے، جتنا سچا تھا خود کے لیے بھی نہ تھا۔ جھکتے ہوئے زمر خان کی شرٹ اٹھائی تھی، لائٹر جلاتے وہ شرٹ جلانے لگا۔ شرٹ تیزی سے جلنے لگی۔ وہ چارپائی پر پھینکتے صوفے پر ٹیک لگا گیا تھا، اپنی گردن صوفے سے پیچھے پھینک دی تھی۔ پیسہ پیسہ پیسہ، صرف اور صرف آج سے التمش خانزادہ کا اوڑھنا بچھونا صرف پیسہ ہوگا۔ وہ ہنسا تھا۔ التمش خانزادہ نہیں، التمش اشیر ملک۔ اگلے ہی پل وہ غرایا تھا۔ التمش اشیر ملک، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ نئی پہچان کے ساتھ اب یہاں سے جا رہا تھا۔ پرانی ہر چیز سے اسے نفرت تھی، آج سے التمش خانزادہ سے بھی نفرت تھی۔ اسے اب صرف التمش اشیر ملک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ وہ اپنا سفری بیگ کندھوں پر ڈالتے کھڑا ہوا تھا، دروازے کی جانب بڑھا، مڑ کر ایک بار پھر سے کمرے کو دیکھا۔ سفری بیگ کاندھے سے اتارتے جلتی آگ کی نظر کر دیا تھا۔ اسے پرانی ہر چیز سے نفرت تھی، یہاں تک کہ اپنے مورے کی ہر نشانی سے بھی۔ وہ دروازہ کھولتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کا گھر جلتا رہا، اس کا سب کچھ جلتا رہا۔ وہ پتھر بن چکا تھا۔ وہ اسے پتھر بنا چکی تھی۔ محبت اس کے لیے نہ بنی تھی، رشتے اس کے لیے نہ بنے تھے۔ جذبے صرف روندے جاتے ہیں، اور اسے بھی روندا گیا تھا۔ وہ اپنے رشتوں کو، اپنے جذبوں کو روند دے گا۔ اسے استعمال کیا، وہ بھی اب دوسروں کو استعمال کرے گا۔ وہ اس گھر سے بہت دور نکل آیا، پہاڑوں کو خیر آباد کہہ چکا تھا۔ اب اسے پکارا بھی جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ سیاہ آنکھیں بھی پکاریں گے، وہ پھر بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی آنکھیں آستین سے مسل رہا تھا۔ اسے یہ پہاڑ، یہ ہوائیں کاٹ رہی تھی۔ وہ رات کی سیاہی میں سڑکوں پر بھاگ رہا تھا، اسے ان سب سے پیچھا چھڑوانا تھا۔ مگر ایک سیاہ رنگ کی ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس میں بیٹھے مرد کی آنکھیں کرب سے سرخ تھی۔ وہ چھوڑ دے تو ٹھیک تھا، مگر جب اسے چھوڑا جائے تو وہ ہرٹ ہوتا تھا۔ سیاہ لباس میں موجود مرد زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ ہرٹ تھا، بے حد ہرٹ تھا۔ ان پہاڑوں میں اس کے لیے کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تیزی سے موڑ گیا تھا۔ سیاہ آنکھیں بہہ رہی تھی۔ اس بار وہ رویا تھا، برہم رکھنے کے لیے بارش نہ تھی۔ صدیاں بیت رہی تھی، لمحے وہ نہیں جانتی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹی رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئے چکی تھیں۔ التمش خانزادہ کے حد تک امیز الفاظ اسے کانٹوں پر سلگائے ہوئے تھے۔ اس کا بدن بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ 2 دن سے کھانے کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، کوئی اسے پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ زمر خان بھوکے پیٹ کی دہائیوں سے مجبور ہوتے کمرے سے دبے پاؤں نکل آئی تھی۔ رات کے سناٹے میں حویلی ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی، لرزتے ہوئے وہ فریج کھولے، کچھ کھانے کو تلاش کر رہی تھی۔ فریج خالی تھا۔ زمر خان نے سلیب کا رخ کیا، ہاٹ پاٹ سے بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھانے لگی۔ اس جھونپڑے میں کبھی ایسا کھانے کو نہیں ملا تھا جو آج اسے حلق سے اتارنا پڑ رہا تھا۔ اگلے پل وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ بھلا کبھی اتنی دیر بھوکا رہنے دیتا تھا؟ ٹرے سجا کر لے آتا تھا، منتے ترلے کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ زمر خان کے حلق میں روٹی پھنسنے لگی۔ اسے التمش خانزادہ سے نفرت تھی۔ وہ سنک کے نلکے سے پانی کا گلاس بھرتے لبوں سے لگا گئی تھی۔ رخ پلٹا تو سانس جیسے تھمی تھی، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس کے سامنے زاویار خانزادہ کھڑا تھا، بے حسی سے مسکراتے ہوئے، جیسے اس کی حالت پر وہ مسکرا رہا ہو۔ زمر خان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر چکنا چور ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو ہوتے سلیب میں جا سمائی تھی۔
تمہیں کھانا کھانا ہے؟ وہ بے حد نرمی سے پوچھا مگر سے آنکھوں میں برف جمی رہی۔ نہیں، سمر خان نے نفی سر ہلایا۔ بھوک سے مر بھی جاتی، ان بے حس مردوں کے آگے کبھی نہ جھکتی۔ زاویہ نے بغوروں سے دیکھتے اپنے موبائل پر کال ملائی تھی۔ ابھی اسی وقت باورچی خانے میں اور کچھ اچھا سا بناؤ، زینب خاتون کو فون کرتے سرد لہجے میں ہدایت دی۔ زمر خان زاویہ خانزادہ کی اتنی عنایت پر اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ مقابل جب تک سزا نہ دے اسے سکون نہ آتا تھا، آخر اس پر عنایت کیوں کر رہا تھا؟ چلو میرے ساتھ۔ زمر یوں ہی جمی رہی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ زاویہ نے پلٹتے ہوئے اس پر کاٹدار نگاہ ڈالی۔ زمر خان اس کے کاٹدار نگاہوں پر روبوٹک انداز میں اس کے پیچھے بڑھنے لگی۔ جتنی مرضی اپنی من مانی کرے مگر مردوں کی اس دنیا میں اسے مجبوراً ان کی تابعداری کرنی پڑتی تھی۔ اسے اپنی شناخت، اپنی مقام چاہیے تھا۔ وہ زاویہ خانزادہ کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، بے حد نرمی سے کہا۔ زمر خان خاموشی سے بیٹھ گئی، چادر سر پر اچھی طرح اڑی۔ وہ زمر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے لہجے کی نرمی پر زمر خان کی سرمئی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ اس کی نرمی پر بے یقین تھی۔ بتاؤ مجھے، التمش کے گھر میں تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ مارتا تھا تمہیں، طعنے دیتا تھا، شک کرتا تھا تم پر، عزت نہیں کرتا تھا تمہاری، محبت نہیں کرتا تھا کیا؟ وہ زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ایک عورت کو بس یہی سب نہیں چاہیے ہوتا۔ زمر خان نے ہچ کے لی۔ کیا چاہیے ہوتا عورت کو؟ بتاؤ مجھے۔ التمش کا ساتھ میری سانسیں بند کرتا ہے۔ وہ ہر مرد کی طرح جھوٹا دعوے کرتا ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے جان دے سکتا ہے۔ اسے مجھ سے زیادہ اپنی خودداری عزیز ہے۔ اگر مرد خودداری چھوڑ دے تو کیسے جیے گا وہ خوددار ہے تو عزت دار ہے۔ کیوں چاہتی تھی تم وہ بغیرت بن جائے؟ زاویہ خانزادہ نے کہتے اس کے زرد چہرے کو بغور دیکھا۔ اگر خودداری اتنی عزیز ہے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کس بنا پر کرتا ہے؟ جھوٹا ہے وہ۔ اسے اپنی انا عزیز ہے، اپنا آپ پیارا ہے۔ میں سسک سسک کر وہ مر جاتی، یہی اس کی محبت تھی۔ وہ تلخ ہوئی چادر سے اپنی ناک اور آنکھیں رگڑی تھی۔ زاویہ کرسی سے اٹھتے بیٹھ کے دراز کی طرف بڑھا، دراز کھولتے کچھ چاکلیٹس نکالے۔ یہ چاکلیٹس وہ عائش کے لیے لایا تھا۔ وہ بھی کم بخت اتنی خوددار تھی، کبھی ان چاکلیٹس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ کچھ پل وہاں ٹھہرا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے چاکلیٹس پکڑے زمر کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ سنہری ریپر میں لپٹی گول گول چاکلیٹس سے ریپر اتارنے زمر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زمر خان زاویہ کو گیلی نگاہوں سے دیکھتے منہ پھیر گئی تھی۔ کھا لو، جب بھائی محبت سے بہن کو کچھ دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، بھائی کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ زمر بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ قیامت آ جاتی وہ یقین کر سکتی۔ زاویہ اس طرح بات کرے گا اسے یقین نہیں آ سکتا تھا۔ کھا لو، زہر نہیں ہے اس میں۔ تمہارے سامنے ریپر کھولا ہے، ملائمت سے کہتے اس کے منہ میں چاکلیٹ ڈالی تھی۔ زمر نظریں جھکائے چاکلیٹ چبانے لگی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ بہن کب سمجھا مجھے آپ نے لالا؟ زمر نے شکوہ کیا تھا۔ سمجھ لیتا اگر تم بہن بنتی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ زمر خان کو اس کی مسکراہٹ میں تذہق محسوس ہوئی تھی۔ چاکلیٹ کا ذائقہ کڑوا لگنے لگا تھا۔ تھوک دینے کو دل کیا تھا مگر مقابل کی آنکھوں کی سرد مہری پر اس نے بامشکل اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے روکا تھا۔ زرک سے تمہارے نکاح کے بارے میں سوچنا غلط تھا کیا؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا بھول گئے؟ وہ آگے سے تڑک کر بولی۔ کیا کیا تھا؟ زاویہ نے جواباً پوچھا۔ میری بے عزتی کی، میری تذہق کی، نکاح سے انکار کر کے میری عزت نفس مجروح کی۔ اس سب میں صرف آپ کا قصور تھا۔ نکاح کرتے وقت مجھ سے میری مرضی تک نہ پوچھی تھی۔ زمر کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ وہ مسلسل چادر سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ تم سے پوچھ بھی لیتا تو کیا ہو جاتا؟ جو میں سوچ چکا تھا ہونا تو وہی تھا۔ زاویہ کی بات پر زمر خان کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ اپنی بہن کے لیے جس لڑکے کو چنا اسے خود سے بہتر پایا تھا، التمش کو بھی خود سے بہتر پایا تھا، اسی لیے تمہیں اسے سونپ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی آپ سے بدتر نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زاویہ کے نقوش میں سرخی گھلی۔ وہ ضبط کرتے ایک اور چاکلیٹ سے سنہری ریپر اتارنے لگا۔ چاکلیٹ تم چاہتی تھی میں تمہارا نکاح کسی سردار سے کرتا، اس سے کیا ہو جانا تھا؟ ایک اور چاکلیٹ کا ریپر کھول رہا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز ہوتی جس کے لیے میں التمش کے گھر میں ترستی رہی۔ کیا؟ زاویہ نے آئی بروز کاتے استفسار کیا۔ پیسہ، بڑی گھڑی، عالی شان گھر، نوکر چاکر، وہ سکون، ہر وہ چیز وہ جو سکون دے۔ وہ سنجیدگی سے دیکھا گیا۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون پھر بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم یہ سب پالو گی تو سکون پھر بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو نہیں پتا سارا دن بجلی کے بغیر رہنا کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈے بستر میں لیٹنا کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم فریز ہو تو کیسا لگتا ہے۔ آپ نہیں جانتے جب بارش زیادہ برسے تو دیواریں گرنے کا خوف کیسے ہوتا ہے، چھتیں کیسے ٹپکتی ہے، چھوٹی سی گاڑی میں کیسے بیٹھے جاتا ہے، برانڈڈ کپڑوں کا پرائس ٹیگ دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے کو دل کرتا ہے۔ اس کے گھر میں بھوک کے سوا میں نے سب کچھ دیکھا۔ آگے کو ہوتے زاویہ خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، سرمئی آنکھیں برس رہی تھی۔ آپ کچھ نہیں جانتے، کوئی میرا درد سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کچھ سہا جو نہیں ہے، خود کو گرتے ہوئے جو نہیں دیکھا۔ اس گھر میں تمہارے پاس نیند تھی؟ وہ واضح سنجیدہ تھا۔
وہ خاموش رہی، بس چبھتی نگاہوں سے زاویہ خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ جواب دو، میں جانا چاہتا ہوں، میں اس عالیشان کمرے میں سو نہیں پاتا، مجھے جانا ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں تمہیں نیند آتی تھی؟ آتی تھی نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، وہ دو بدو بولی تھی۔ غلط کہا جس نے بھی کہا، بدن کے نیچے کانٹے بچھے ہوں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سب جھوٹ ردی، نیند کے لیے ذہنی سکون چاہیے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے دوائیوں سے بھی نیند نہیں آتی، وہ زمر خان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کو اپنے کیے پر نیند نہیں آتی، ظلم کیا ہے؟ اپنے سب کے ساتھ بد دعائیں ملتی ہیں دن رات، اس کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ صفاقی سے بولی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے التمش کے ساتھ کیا مبارک ہو، آج سے تم بھی بد دعاؤں کی زد میں آ گئی۔ نیند تب تمہیں بھی نہیں آئے گی، ادھار رکھنا اسے نہیں آتا، نہ رکھا گیا ہے۔ وہ مٹھیاں دبوچے زاویہ خانزادہ کو دیکھتی رہی، آنکھیں گلابی ہونے لگی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں غلط کیا، مجھے پانے کی تمنا اس نے کی تھی، مجھ جیسی عورت کے خواب وہ دیکھتا تھا، خود کو میرے قابل بھی بناتا۔ اس نے خواب دیکھے مگر تمہیں پانے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی، اگر تم غلطی نہ کرتی کبھی وہ تمہیں پا نہیں سکتا تھا۔ اپنی قسمت کو تم نے خود بدلا۔ زرک نہ صحیح کوئی یار ایسا مرد ڈھونڈتا جو زرک جیسا نہ ہوتا، نہ التمش جیسا، نہ مجھ جیسا۔ اس کے بعد بھی اگر میری بہن کو سد نگاہوں سے دیکھتا میں اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ میں نے تمہارے لیے سب سے بہترین مرد ڈھونڈا تھا، لو کھا لو، تمہاری پسندیدہ دال ہے۔ زینب خانم نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا۔ زمر خان حیران ہوئی تھی، یہ اس کی پسندیدہ دال ہے؟ زینب خاتون کو پتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر زاویار کو کیسے جانتا تھا؟ بھوک سے مجبور ہوتے اس نے منہ کھول دیا، مقابل کی بات پر انکار کرنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ زاویار اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا رہا، کھلاتا رہا۔ آخری نوالا زمر کے منہ میں ڈالا تھا جو زمر کے حلق میں اٹکا، سینے پر ہاتھ رکھتے کھانسنے لگی تھی۔ زاویہ نے پانی کا گلاس اٹھاتے اسے پلانے لگا۔ وہ اپنا گھر جلا کر جا چکا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زمر کے دل میں اٹھنے والی تکلیف بڑھنے لگی، وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے گردن جکڑ گئی تھی، سانسیں دھکنے کی مانے چلنے لگی۔ زاویہ خانزادہ اسے بغور دیکھے گیا۔ جب ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے تب احساس ہوتا ہے ہم نے کیا کھویا ہے۔ زاویار کی بات پر زمر خان صوفے پر سیدھی ہوئی، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جب میں نے اسے کھو دیا تب جانا وہ زندگی تھی، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ نہیں تو زندگی کے ذائقے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے بس اسے طلاق چاہیے، جانے اسے کیوں ہٹ ہوا تھا؟ دلوا دوں گا طلاق بھی، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، مگر ابھی کے لیے تو معذرت، بابا تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تم یہاں رہی تو وہ تمہیں گولیاں مار دیں گے۔ مر جاؤں گی مگر میں التمش کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، آئی سمجھ میں آپ؟ تمہیں مر کر بھی قبول نہیں کرے گا وہ، آئی سمجھ میں؟ اس نے جیسے بڑا گہرا وار کیا تھا، میں اس کے پاس واپس جاؤں گی بھی نہیں، سنا آپ نے؟ زمر خان اس پر تھوکتی بھی نہیں۔ مجھے آپ موت دے دیں گے تو قبول ہے، مگر اس 2 ٹکے کا مد کا ساتھ نہیں۔ زمر خان بلک بلک کر رو دی تھی، میں تمہیں کبھی اس کے پاس واپس نہیں بھیجوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس کی ہچکیاں ایک بار پھر بلند ہوئی، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، بابا کو بھی سمجھا لوں گا، مجھے ایک بات سچ سچ جاننی ہے، بالکل جھوٹ ملاوٹ کے بغیر۔ زمر خان نے الجھتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے پوچھا، ارتضیٰ کا ساتھ التمش نے دیا تھا؟ عائش کو حویلی سے بھگانے میں التمش کا ساتھ تھا؟ سچ میں پتہ لگا لوں گا، بتاؤ مجھے۔ بابا سے بھی پہلے اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں خود گولی ماروں گا۔ التمش نے ارتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے ارتضیٰ خان کو روکا تھا، ارتضیٰ نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ التمش پھر بھی ڈٹا رہا، ارتضیٰ نے مجھ پر گولی چلا دی تھی، التمش کو پیچھے ہٹنا پڑا، اسی لیے وہ عائش کو لے کر بھاگ گیا۔ زاویہ خانزادہ کی سخت گرفت پر اسے اپنے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زاویہ خانزادہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا رہا، واش روم سے آتی چیخوں پر زمر خان خوف سے اسٹیل ہوئی تھی، وہ شاید شاور کے نیچے کھڑا چیخ رہا تھا۔ زمر خان حواس باختہ تھی، زاویہ خانزادہ سچ جان کر اسے التمش کے حوالے نہ کر دے، یہی روگ وجود کو جکڑے جا رہا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔